اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو انتہائی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حامیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ تمہارے پیدا کرنے میں اور جن جانوروں کو وہ زمین میں پھیلاتا ہے ان میں یقین رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم یعقلون۔ رات اور دن کی گردش میں اللہ تعالیٰ آسمان سے جو رزق نازل کرتا ہے اور اس کے ذریعے غیرآباد زمین کو سرسبز کرتا ہے اور ہواؤں کے رخ تبدیل کرتا ہے، ان تمام باتوں میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک بتاتے ہیں۔ آخر یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کو چھوڑ کر کس بات پر ایمان لائیں گے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ۔ ہلاکت ہے ہر جھوٹے اور گنہگار کے لیے۔ يَسْمَعُ آیاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جب اسے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کر کے سنائی جاتی ہیں اور وہ سنتا بھی ہے تو تکبر کے ساتھ کفر پر اڑ جاتا ہے، گویا اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص کو عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ہماری آیات میں سے اسے کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہی ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان لوگوں کے لیے آگے جہنم ہے، ان کی کمائی ہوئی چیز ان کے کام نہ آئے گی اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا بنائے گئے سرپرست ان کے کام آئیں گے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ عذاب ہے۔
اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے تابع کیا تاکہ اس میں اس کے حکم سے بیڑے چلتے رہے، اور تم اس کی مہربانی سے اپنی روزی تلاش کرو اور شکر گزاری کرتے رہو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس نے اپنی طرف سے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے تابع کر دیا ہے، بے شک غور و فکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کے دن پر یقین نہیں رکھتے، ان کی حرکات نظر انداز کر دو تاکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ خود دے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ جو بھی نیک عمل کرے گا اسی کے فائدے کے لیے ہے، اور جو برا عمل کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، بالآخر تم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی، انہیں پاکیزہ چیزوں کی صورت میں رزق مہیا کیا اور تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور دین کے معاملے میں انہیں مضبوط دلائل دیے، مگر پھر علم آ جانے کے بعد ہی انہوں نے آپس میں حسد اور ضد کی وجہ سے اختلاف پیدا کر لیے۔ بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان پیدا شدہ تمام اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ ان کے باہمی جھگڑوں کے بعد ہم نے آپ کو واضح شریعت پر مقرر کیا ہے، سو اس کی شریعت ہی کی پیروی کرو اور علم سے کورے لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين۔ بے شک یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ پر سے کوئی چیز نہیں ٹال سکتے، بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے ہی کے مددگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کا مددگار ہے۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔
یہ کتاب لوگوں کے اندر سمجھ پیدا کرنے والی اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ جن لوگوں نے برائیاں کی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم انہیں ان لوگوں جیسا بنا دیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور ان کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہوگا۔ ان کا یہ فیصلہ کتنا برا ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو اس کے کیے گئے اعمال کا پورا بدلہ دے، لوگوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ نے علم کے ہوتے ہوئے بھی اسے گمراہ کر دیا، اس کے کانوں اور دلوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو اس کو ہدایت کا راستہ دکھائے؟ پھر بھی تم لوگ نصیحت نہیں پکڑتے ہو۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف یہ دنیا والی زندگی ہی ہے، اسی میں ہم مرتے اور زندہ رہتے ہیں، ہمیں صرف زمانے کی گردشی ہلاک کرتی ہے۔ در حقیقت انہیں اصل معاملے کا علم ہی نہیں ہے، وہ محض اٹکل پچو لڑاتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور جب بھی ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو جواب میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو قبروں میں سے اٹھا کر لا دکھاؤ۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے اور وہی تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کرے گا، مگر اکثر لوگ یہ بات سمجھتے ہی نہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا اس دن جھوٹے لوگ بہت خسارے میں آئیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے، اور ہر گروہ کو اپنا نامہ اعمال لینے کے لیے پکارا جائے گا کہ آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ
إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، یہ ہمارا دفتر اعمال ہے جو تمہاری ساری حقیقت کو ٹھیک ٹھیک بیان کر رہا ہے۔ بے شک ہم تمہارے سارے اعمال لکھواتے جاتے تھے جو تم کرتے رہتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، باقی جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں ہماری آیات نہیں سنائی جاتی تھی؟ تم نے تو سننے کے بجائے تکبر کیا، دراصل تم تھے ہی مجرم لوگ۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور جب تمہیں کہا گیا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم نے جواب میں کہا کہ ہمیں کیا خبر کہ قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو قیامت کو صرف ہوائی خیال سمجھتے ہیں اور ہمیں اس پر کوئی یقین نہیں ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاكَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں اچھی طرح ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی عذاب ان پر آ کر رہے گا۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ، ان سے یہ بھی کہا جائے گا کہ جس طرح تم دنیا میں آج کے دن پیش ہونے کو بھول بیٹھے تھے، سو اسی طرح ہم بھی آج تمہیں بھلا دیتے ہیں، تمہارا ٹھکانہ اب آگ ہے اور تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ حُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، تمہارا یہ انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا تھا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے بھی ڈال دیا تھا، اسی لیے وہ آج آگ سے باہر نہیں نکالے جائیں گے اور نہ انہیں توبہ کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو آسمانوں، زمین اور تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی بڑائی ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔